مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ قبضہ مافیا اس کی پشت پناہی پر ہے اس فیصلے کے، اس بیان کو واپس لیں، بند کر دیں آپ عدالتوں کو، ختم کر دیں آپ آئین کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے اوپر قبضہ کرنے کی، عمران خان کو مائنس کر کے فرام پوزیشن آف ویکنس کوئی کسی طرح کی بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وہاں فوکس کر کے تو وہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، لوگ وہیں پر نکلیں گے، پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک بحث چل نکلی ہے جو شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، یعنی کہا ہے کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی مذاکرات کی آفر نہیں ہے، یہ در حقیقت عمران خان صاحب کو مکمل اپنے تئیں مائنس کرنے کی ایک کوشش نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ رہنما ہیں، جن میں وہ مولوی محمود ہیں، عمران اسماعیل ہیں اور ان کے ساتھ فواد چودھری ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو اور ان سے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ماحول جو ہے اس کو بہتر بنائیں۔ اور انہوں نے حوالہ دیا اپنے لیٹر میں کوٹ لکھپت میں گرفتار جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، میاں محمود الرشید، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان لوگوں کے نام، عمر سرفراز چیمہ، کہ ان کو آپ رہا کریں اور پھر یہ جو مذاکرات یہ ٹیم کرے گی حکومت کے ساتھ۔ اب یہ جو تینوں رہنما ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب اور سب وہ واضح ہو چکا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو گفتگو، اور دیکھیں نا اس پورے جو لیٹر ہے اس میں اڈیالہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، عمران خان صاحب کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اس حوالے سے انہوں نے بھی اجلاس کیا ہے، کل ان کا 4-5 گھنٹے اجلاس جاری رہا۔ آج رپورٹڈلی اطلاعات یہ ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ جو موومنٹ کے جو مجلس تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں، تو کسی بھی وقت ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط گفتگو تو کی جا سکتی ہے، اس پر بات اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کر سکتے ہیں، مشروط، جس میں جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کی بات ہو، الیکشن کی انویسٹیگیشن کی بات ہو، 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ واپس لینے کی بات ہو، قیدیوں کو رہائی کی بات ہو، ان چیزوں پر تو ہو سکتے ہیں لیکن اور کسی چیز پر نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف جو ماحول بلڈ کیا جا رہا ہے اس میں عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں کو مائنس کر کے تو دیکھا جا رہا ہے کوٹ لکھپت کی طرف۔ اچھا، لیکن جو کوٹ لکھپت سے بھی اطلاعات ہیں، شاید ان کو کچھ امید ہو، کسی نے کوئی دلائی ہو، لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے قریبی ذرائع ہیں، جو عمر سرفراز چیمہ کے خاندانی ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قائدین وہاں سے جب چھوٹ کر آئیں، رہا ہو کر آئیں تو وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں۔ وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈیالہ جانا ہے اور وہاں سے ہم عمران خان سے پوچھ کے آگے بات کریں گے۔ ایون شاہ محمود قریشی جن کے حوالے سے بہت بلڈ اپ کرنے کی کوشش گئی ہے، ان کو بری بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ مائنس عمران خان کر کے وہ شہباز شریف سے ملیں، کیونکہ تحریک انصاف صرف عمران خان کا نام ہے۔ ورکرز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی کی طرف، وہ دیکھ رہے ہیں جو کے پی کے نوجوان وزراء ہیں، جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ پوری ایک کیمپین لانچ کر دی ہے سہیل آفریدی نے، جس میں وہ جو عوامی رابطہ مہم انہوں نے شروع کیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا تھا، کے پی کے میں ہر طرف شروع ہو گیا۔ وہ اب جمعے کو لاہور جا رہے ہیں، ہفتے کو ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں گے لاہور میں، اور پھر وہاں پر بھی لوگوں سے، ورکر سے ان کا رابطہ، پھر اس کے بعد کراچی جا رہے ہیں۔ تو 8 فروری کا جو اعلان ہے پورے ایک پہیہ جام کا، تحریک انصاف کا، مجلس تحفظ آئین پاکستان کا، وہ اس میں بہت زیادہ اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور غالباً اس دفعہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی جلوس نکلے کسی طرف سے اور وہ اسلام آباد کی طرف آئے۔ کوئی 6-7-8 بڑے جو شہر ہیں پاکستان کے، وہاں فوکس کر کے تو وہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، لوگ وہیں پر نکلیں گے، پہیہ جام ہڑتال ہوگی، ایک بھرپور احتجاج جو ہے اس کا وہ کر لیا گیا فیصلہ، کیونکہ جو مجلس تحفظ آئین پاکستان ہے ان کے لیڈران کا یہ کہنا ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کا اور محمود خان اچکزئی کا، کہ فرام پوزیشن آف ویکنس
کوئی کسی طرح کی بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب ان حالات میں اگر گفتگو کے لیے جائیں گے تو حکومت کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو دبا لیا ہے اور وہ کوئی کسی طرح سے موومنٹ کو نہیں چلا سکے۔ دوسری جو ایک پی ٹی آئی کے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر ہیں اور لوگ ہیں، وہ جس طرح کی ان کی رپورٹڈلی گفتگو آ رہی ہے، جس طریقے سے وہ کامنٹس کرتے ہیں، جو لوگ جنہیں ہم ہاکس سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے، جو سخت گیر رویہ رکھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک آزادی کی تحریک چلائی جائے عمران خان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا کمپرومائز ہو چکے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ٹکراؤ کی جو حکمت عملی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو ورکرز ہیں، جو گراس روٹ لیول پر جو لوگ ہیں، عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر تحریک نہیں چلائے گی، پی ٹی آئی اگر آ کے اس حکومت کو نہیں للکارے گی تو عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی، اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ رہائی نہیں کروا سکتی۔ اسی چیز کو جو 3 سابق رہنما ہیں انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھ کے تو ایک لیٹر جو شہباز شریف کو لکھا ہے کہ شاید لوگ پی ٹی آئی کے ان کی طرف آ جائیں، اور یہ بیسیکلی کوئی عمران خان کے فائدے کی یا عمران خان کو رہا کرانے کی کوئی نیک نیتی سے یہ کوشش نہیں ہوگی۔ ٹو بی آنیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے اوپر قبضہ کرنے کی، عمران خان کو مائنس کر کے لوگوں کو یہ بتا کے کہ اب ہم عمران خان کو چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو ارریلیونٹ لیڈرشپ ہو گئی ہے، جو بہت ساری غائب ہو گئی ہے، بہت ساری اخباروں میں نظر آتی ہے، ٹی وی چینلز پہ نظر آتی ہے، وہ ان کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش ہے۔ کیونکہ آج سارا دن جو بڑا میڈیا ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ یہ جو لیٹر ہے کہ جی آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو رہا کریں، اس کی اتنی ہیڈ لائن چلائی گئی ہیں، اتنی خبریں اس کی چلائی گئی ہیں، اور ایسا بیان اور ایسا ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہی پی ٹی آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کی رہائی کے نام پر ان کو مائنس کرنے کی بظاہر ایک کوشش لگتی ہے، لیکن علیمہ خان میدان میں ہے، اور ان کی یہ مجلس تحفظ آئین پاکستان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے قائدین سے، ان کا پورا آفیشیل آ جائے گا۔ لیکن وقاص اکرم صاحب نے جو پریس ریلیز ایک جاری کی ہے، مختلف لوگوں کو ملی آ کے، جو پی ٹی آئی کے ہیں سیکریٹری اطلاعات، انہوں نے کہا کہ بالکل وی ریجیکٹ آؤٹ رائٹلی یہ جو مذاکرات کی جو اس وقت بات ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ماحول کنڈیوسو ہو، کچھ سی بی ایمز گورنمنٹ اٹھائے تو اس کے بعد، اور پھر مشروط شفیع جان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہوگی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، 9 مئی کے مقدمے واپس لینے کے حوالے سے، اس کے علاوہ کسی چیز پر جو ہے وہ بات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو جھگڑا ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو چل رہا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اب احسن بھون صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ڈیفینیٹلی ان کے گروپ نے جیتا بھی ہے، وہ حکومتی لوگ ہیں، اعظم وزیر تارڑ کا گروپ ہے، انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس آرڈیننس کو واپس لیں، اور یہ جو مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ قبضہ مافیا اس کی پشت پناہی پر ہے اس فیصلے کے، اس بیان کو واپس لیں۔ لیکن جو عظمہ بخاری ہیں، انہوں نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے عالیہ نیلم صاحبہ کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگوں کو انصاف مل رہا تھا، لوگوں کو کتنے جو ہے وہ فیصلے ہوئے اور ان کو گھر واپس ملے، اور اب یہ ان سارے فیصلوں کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور شاید پی ٹی آئی نون لیگ کی پاپولیرٹی سے کوئی گھبرا گیا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو ان کی زمین کے قبضے واپس دلائے ہیں، عام آدمیوں کو، تو وہ لوگ اب نون کی طرف آ رہے تھے۔ جبکہ احسن بھون کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے ایم این ایز اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسی میں لگ گئی ہے۔ تو بند کر دیں آپ عدالتوں کو، ختم کر دیں آپ آئین کو، ایک ایم پی اے کو دے دیں سارا جو کنٹرول ہے، اور وہ پھر سارا فیصلے وہ کرتا رہے گا۔ تو بڑی ایک گرما گرمی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہا احسن بھون نے کہ اگر آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آئے تو پھر اس کا آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں تو آپ لوگوں کے گلے پکڑتے ہیں اور اس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے وہاں پر۔ اب لیٹس سی، اگلے 2-4 دن بڑے اہم ہیں، لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز۔ تو اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔